بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ کی ہتھیلیوں میں یہ بے کا جو نشان ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بے بنتی ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کیا سیکرٹ، کیا راز پوشیدہ ہے، اور ان لکیروں کا ایک انسان کی قسمت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا علم اتنا ہی پرانا ہے جب انسان لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ انسان کی لکیروں کو اکثر لوگ قسمت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہاتھوں کی لکیروں کا مطالعہ کرنے والے افراد کو پامسٹ یا ماہر نجوم کہا جاتا ہے، اور اس علم کو پامسٹری کہا جاتا ہے، جسے آج دنیا میں ایک علم کے طور پر پڑھا اور سیکھا جاتا ہے۔ اس علم کے مطابق لڑکیوں کے بائیں ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن ایبلٹیز اور کن خصوصیات کے حامل ہیں، اور لڑکوں کے دائیں ہاتھ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ پامسٹ یعنی دست شناس، ہاتھوں کو پڑھنے والے، دنیا کے قدیم علوم میں شمار کیا جاتا ہے اس علم کو۔ اسلام سے پہلے عیسائیت کے شروع میں اس علم پر بڑی ریسٹرکشنز تھیں، پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ جو اس علم کو سیکھنے یا سکھانے کی کوشش کرتا، اسے سخت پنشمنٹ دی جاتی، اور ان پابندیوں اور سزاؤں کی وجہ سے ہاتھوں کو پڑھنے کا یہ علم قدیم مصریوں اور خانہ بدوشوں کو منتقل ہو گیا۔ انسان جو ازل سے ستاروں سے قسمت معلوم کرنے کے علم کو سیکھ رہا تھا، تب ہاتھوں کی لکیروں کا یہ علم انسانوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں تھا، اور دنیا میں یہ علم تمام تر پابندیوں کے باوجود تیزی سے گرو کرنے لگا، اور اس علم میں ہر انسان کی ہاتھوں کی بناوٹ اور صاف کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس کی سٹڈی سے ایک انسان کے کیریکٹر کے بارے میں، کردار کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1475 عیسوی میں علم نجوم، پامسٹری کی سب سے پہلی جو کتاب ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے ایک انسان کی ذہنی صلاحیتوں اور کردار، کیریکٹر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ہاتھوں کی بے شمار ٹائپس ہیں، جن میں بنی لکیروں کا کوئی نہ کوئی میننگز، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، جن کو پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملائیں تو جہاں دونوں چھوٹی انگلیاں ختم ہوتی ہیں، وہاں ہتھیلیوں کی دونوں طرف ایک لائن نظر آتی ہے، جو عربی حرف بے کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پامسٹری کی روح سے جن لوگوں کی یہ جو بے ہے یہ درست بنتی ہے، ان کی شخصیت کا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ بے چھوٹی دو انگلیوں کو ملائیں، یہ جو بے کا نشان بنتا ہے، یہ ہر کسی کی نہیں بنتی۔ آپ بھی چیک کر کے دیکھیں، میں نے جب بنایا تو میری تو بن رہی ہے۔ ہاتھوں میں انگلیوں کے نیچے دل کی لکیر ہوتی ہے، لہٰذا دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر دل کی لکیروں سے بے بنائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی بے نہیں بنتی تو ان کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں، بے ترتیب ہوتی ہیں۔ درست اور واضح بے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی لکیریں اپنے اختتام پر یکساں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس وقت انگلیاں اور ہتھیلیاں بھی برابر ہونی چاہیے۔ دوستو، پامسٹری کے مطابق جن لوگوں کی بے واضح نظر آتی ہے، وہ جرت مند، دلیر، خود مختار، ذہین اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے میں انہیں دشواری نہیں ہوتی، پیسہ انہیں وافر مقدار میں ملتا ہے، جیب ان کی خالی نہیں رہتی، اور ایسے لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں اہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے علم کی ممانعت کی گئی ہے، تو پھر کیا اس علم کو پڑھنا یا سیکھنا بھی حرام ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ پامسٹری بھی علم نجوم میں آتا ہے، اس لیے ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ میں اس پوری ویڈیو کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے دوست احباب نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں علم نجوم کو، لیکن میں یہاں پہ بجائے یہ کہنا چاہتا ہوں بلا کسی جھجک کے کہ ایسا کرنا قطعاً درست نہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو۔ اس کو دنیا بھر میں ایک علم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن تک نہ تو اس کو کوئی سائنسی اعتباریت حاصل ہوئی، نہ واقعاتی شہادتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے شوقین افراد اسے ایک علم کے طور پر لے لیں تو دیٹ وڈ بی بیٹر۔ جیسا کہ موسم کی پیشن گوئی ایک باقاعدہ سائنسی علم ہے جو مشاہدہ، معلومات اور تجزیے پر مبنی ہوتا ہے، جس میں آنے والے دنوں
یا گھنٹوں میں موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں موسم کیسا رہنے کی پروبیبلٹی پریڈکشن ہے، اور جتنا سائنس دن بدن گرو کر رہی ہے اتنی تیزی سے موسم کی پیشن گوئی بھی درست ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ موسم ویسا ہی ضرور ہوگا جیسا پریڈکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ غیب کا علم اور مستقبل کا علم ایک اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پامسٹری کو بھی ایک علم کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ہاتھوں کی لکیروں سے ایک انسان کی قسمت کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، جیسے کہ دنیا میں ہر انسان کے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی اور انسان کے فنگر پرنٹس کے ساتھ نہیں ملتے، اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں جو کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی دوسرے انسان میں، اس طرح انسانوں کے چہروں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو سمجھ کر انسان اس طرح ٹیکنالوجی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے، جیسے فنگر پرنٹس اور آنکھوں اور چہروں کی ساخت کا استعمال آج ٹیکنالوجی کا حصہ بن چکی ہے۔ یاد رکھیں، اگر مستقبل کا علم انسانوں میں کسی کے پاس ہوتا تو وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو بھی مستقبل کے علم کے بارے میں نہیں بتایا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس لیے اس علم کے بارے میں سیکھیں ضرور، لیکن بھروسہ صرف ایک اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، نہ کہ ہاتھوں کی لکیروں پر۔ اس طرح یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انگوٹھے کا تعلق انسان کے دماغ برین کے ساتھ جڑا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، اس کی کیا فطرت ہے۔ انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوں، مثلا ایک وقت پر جب ہاتھ پر انگوٹھا اپنی قوت کو بیٹھتا ہے اور ہتھیلی پہ گر جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھا اس وقت ہتھیلی پر گرتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے اور قوتیں جواب دے جاتی ہیں اور دلائل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انگوٹھے میں لرزش اور کمزوری پیدا ہو تو اٹس مین کہ انسان کی قوتیں بیماری کی وجہ سے عارضی طور پر جواب دے رہی ہیں، لیکن جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت باقی رہتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ عارضی علامات آئی ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے اور انسان بچ جائے گا، جبکہ چھوٹے بھدے اور موٹے انگوٹھے والے افراد اپنے کام کو زور سے اور جلدی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے افراد کے عادات جو ہوتی ہیں ان میں تحمل اور برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس لمبے اور خوبصورت انگوٹھے والے افراد اچھی عادات کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور مہذب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان باتوں کا مستقبل کے علم کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو سیکھ کر آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا زندگی میں کون سا ایک عام سا فیصلہ لینا چاہیے جسے ایک فیصلے پر آپ کا پورا کریئر بیسڈ کرتا ہو۔ اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے جو مخلوق آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ اسلام کا ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کو توہم پرستی سے نکال کر حقائق، ریئلٹی اور فیکٹ کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے قانون کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مطابق پلاننگ کر کے اپنی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کریں، اور پھر فیوچر کے لیے اللہ پر بلیو کر کے اپنے میٹرز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔